الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد ذی قعد اور ذی الحج کے 10 دن اور شوال، ان 3 مہینوں کو اللہ پاک نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹائٹل دیا، جو نام دیا، وہ ہے اشہر الحج، یعنی حج کے مبارک اور مقدس مہینے. ان مہینوں میں اس سال حج پہ جانے والے حجاج حج کی تیاریوں میں مصروف اور مشغول ہو جاتے ہیں اور حج کی تیاریوں کا آغاز ہوتا ہے. ویسے ہمارے یہاں باقی تو تمام تیاریاں ہو جاتی ہیں اور ہوتی ہیں، عمرے پہ جانے کے بھی اور حج پہ جانے کے بھی، لیکن جو تیاری ہونی چاہیے اس سے عموماً اور اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں، اور وہ تیاری ہے حج اور عمرے کے فقہی اور شرعی مسائل اور احکام کو جاننے کی. اس لیے حج پہ جانے والے حاجی اور عمرے پہ جانے والے معتمر کی جہاں اور تیاریاں ہیں اور ہوتی ہیں، تو وہاں حج کے مسائل اور احکام، عمرے کے مسائل اور احکام کی تیاری بھی ہونی چاہیے تاکہ شرعی تقاضوں کے مطابق اس کا عمرہ اور اس کا حج ادا ہو. اس سال جامع مسجد میں انشاءاللہ 30 دن مسائل کا پروگرام بنایا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو روزانہ ایک مسئلہ موبائل فون کے ذریعے سے اور میسج کے ذریعے سے بھیجا جائے گا. وہ لوگ جو اس سال حج پہ جانا چاہتے ہیں وہ خاص توجہ سے ان مسائل کو پڑھیں اور ذہن نشین کریں اور اپنے پاس ڈائری میں نوٹ کیا کریں. جنہوں نے حج کیے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ ان مسائل کو یاد کریں. ممکن ہو کہ ان سے کوئی پوچھے، اور بعض وہ جنہوں نے نہ کیے ہیں نہ اس سال جا رہے ہیں وہ بھی ان مسائل کو ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی اللہ پاک کا فضل ہوگا اور جانا ہوگا تو پہلے سے ان کی تیاری فقہی مسائل اور فقہی احکام کے حوالے سے موجود ہوگی. اس کے علاوہ انشاءاللہ حج کے مسائل پر بہت جلد
الہدایہ بھی آنے والا ہے، اور چونکہ بارہا ہمارے حاجیوں نے اور بعض نمازیوں نے اصرار کیا اور انسسٹ کیا کہ جو ہمارے جمعے کے خطابات ہیں یہ عمرے اور حج کے مسائل پر ہوں، اس لیے ہم نے آج سے ان مسائل کا آغاز کیا اور کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ ہم عمرے اور حج کے شرعی اور فقہی مسائل کو جان سکیں اور شرعی اور فقہی تقاضوں کے مطابق عمرہ اور حج ادا کر سکیں۔ ہمارا آج کا سوال، جس میں انشاءاللہ پورا جمعہ ہوگا، اس کے جواب پر سوال یہ ہے کہ عمرہ افضل ہے یا پھر طواف خانہ کعبہ افضل ہے؟ کیا عمرہ افضل ہے اور زیادہ باعث ثواب ہے یا پھر طواف خانہ کعبہ؟ جواب سے پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ عمرے میں جو باتیں ہوتی ہیں اور حج میں جو ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پر دو ہیں۔ نمبر ایک، مقصود بالذات، یعنی بذات خود براہ راست ان باتوں کا مقصود ہونا کہ وہ آبجیکٹو بنے۔ مثلا طواف خانہ کعبہ، یہ بذات خود مقصود ہے اور آبجیکٹو ہے، اور وہ باتیں جو ہر وقت جائز ہوتی ہیں، پورے سال میں، سال کے تمام مہینوں میں، تمام دنوں میں، دن میں، رات میں، ہر حال میں جس بات کی اجازت ہے اس کی مثال بھی خانہ کعبہ کا طواف ہے کہ طواف کی اجازت پورے سال ہے، تمام مہینوں میں ہے، تمام دنوں میں ہے، رات میں، دن میں، حج کا زمانہ ہو، حج کے بعد کا زمانہ ہو، ہر حال میں خانہ کعبہ کے طواف کی اجازت ہے اور یہ جائز ہے۔ بعض باتیں وہ ہوتی ہیں جو مقصود بذات نہیں ہوتی ہے، یعنی خود آبجیکٹو نہیں بنتی، بلکہ وہ کسی مقصود کا ذریعہ اور وسیلہ بنتی ہے۔ جیسے منا میں کنکریاں پھینکنا ہے، یا وقوف عرفات ہے، یا وقوف مزدلفہ ہے، اس طرح کی جو باتیں ہیں، یا بال کاٹنا ہے، تو یہ مقصود بذات نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم مقصد کہ یہ ذرائع ہیں اور اسباب اور وسائل ہیں۔ اور بعض عبادات وہ ہیں کہ جو پورے سال اس کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ایک خاص ٹائم ہوتا ہے، اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے اس کا۔ اس کی مثال عمرہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حج کے جو 5 دن ہے اس میں عمرہ کی اجازت نہیں ہے، اور اس میں عمرہ ادا کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ حج کے جو 5 دن ہے جن میں حاجی حج کرتا ہے اور حج کے ارکان ادا کرتا ہے، تو ان میں عمرے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ فقہا نے لکھا کہ کرہت تحریما، ان دنوں میں عمرہ ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ تو اگر ہم طواف کو دیکھیں تو طواف کی اجازت ہر حال میں ہے، کبھی منع نہیں ہوا، نہ کبھی منع ہو سکتا ہے۔ اور پھر عمرے کو دیکھیں تو
سال میں بعض ایام اور دن وہ ہیں کہ جن میں عمرہ مکروہ ہوتا ہے، جو ایام حج ہیں، حج کے خاص دن ہیں۔ اب ہم اصل جواب کی طرف آتے ہیں کہ خانہ کعبے کا طواف افضل ہے یا پھر عمرہ ادا کرنا افضل ہے۔ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے عالم ہوئے، فقیہ محدث ہوئے، اپنے دور کے امام ابو حنیفہ ہوئے، اور قائد اہل سنت مبلغ اسلام علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ وأعلى اللہ درجاتہ فی اعلی علیین کے محبوب ترین علماء میں سے ہوئے، ان کے پسندیدہ ترین علماء میں سے ہوئے، جس عالم کا بھی میں ریفرنس دینے جا رہا ہوں۔ کئی بار حضور علیہ السلام کی زیارت انہیں ہوئی اور حضور کے بہت بڑے عاشق ہوئے اور سندھ کے بڑے عظیم علماء میں سے ہوئے، جن کا نام ہے علامہ محمد ہاشم حنفی نور اللہ مرقدہ۔ ان کی فقہ پہ بھی کتابیں ہیں اور سیرت پہ بھی کتابیں ہیں۔ تو فقہ پہ ان کی جو کتاب ہے، جنہوں نے خاص حج کے مسائل پہ اور مدینہ منورہ زیارت رسول کے آداب کے حوالے سے لکھی، اس کتاب کا نام ہے حیات القلوب فی زیارت المحبوب، اور نام بھی بہت عمدہ ہے، یعنی جیسے اس نام سے عشق ٹپک رہا ہے۔ معنی اس نام کا یہ ہے کہ دلوں کی زندگی محبوب کی زیارت میں، زیارت حیات القلوب فی زیارت المحبوب، یعنی اتنے بڑے عاشق ہیں کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ دل زندہ ہوتے ہیں تو زیارت محبوب سے۔ اور یہ اصل میں ایک بہت بڑے سوال کا جواب بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ مکہ مکرمہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں خانہ کعبہ ہے، حج ہے، مدینہ منورہ کیوں جاتے ہیں آپ؟ تو جواب حضرت نے اس نام میں دیا کہ وہاں محبوب ہیں اور محبوب کی زیارت سے دل زندہ ہوتے ہیں۔ اب جو یہ چاہے کہ اس کا دل زندہ ہو، وہ مدینہ منورہ جائے اور روزہ اطہر مصطفیٰ پر حاضر ہو، اور جو یہ نہ چاہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا دل مردہ ہی رہے تو اس کی مرضی۔ تو بہرحال فارسی زبان میں یہ کتاب لکھی ہے، اور حضرت نے 2 زبانوں میں کتابیں لکھی ہیں، فارسی میں اور عربی میں۔ سیرت پہ ان کی جو کتاب ہے بذل القوہ فی معارف ختم النبوہ، تو وہ سیرت پہ عربی زبان میں ہے۔ ان کی جو فتوے کی کتاب ہے بیاض ہاشمی، وہ بھی عربی زبان میں ہے، لیکن جس کتاب کا میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں یہ فارسی زبان میں ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اختلاف کردہ اند علماء دران کے عمرہ افضل است از طواف خانہ کعبہ در اوقات جواز عمرہ، یا آن کے طواف افضل است از عمرہ، کہ اس بات میں علماء کا اختلاف ہے، یعنی ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ الگ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ طواف ہی افضل ہے اور اس میں زیادہ ثواب ہے، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ نہیں، عمرہ یہ طواف سے افضل ہے اور اس میں زیادہ ثواب ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ابن حجر مکی گفتہ کہ معتمد آست کہ عمرہ افضل است از طواف۔ علامہ ابن حجر مکی جو نور اللہ مرقدہ مدینہ مکہ مکرمہ کے رہائش جن علماء نے اختیار کی اور ان میں سے بہت بڑے عالم ہوئے، بہت بڑے محدث ہوئے، انہوں نے لکھا کہ معتمد رائے جس پر اعتماد کیا جا سکے اور ٹرسٹ کیا جا سکے وہ یہ ہے کہ عمرہ یہ طواف سے افضل ہے،
یعنی عمرے میں زیادہ ثواب ہے بنسبت طواف کے. اور علامہ علی قاری گفتہ کہ اظہر آنست کہ طواف افضل بواسطہ بودن او مقصود بذات و مشروعیت او در جمیع حالات. علامہ ملا علی قاری نور اللہ مرقدہ فقہ حناف میں سے بہت بڑے امام اور محدث ہوئے، فقیہ ہوئے، جن کی مرقات شرح مشکات عوام میں بھی اور علماء میں بھی فیمس ہے، معروف ہے. وہ لکھتے ہیں کہ طواف افضل ہے اس اینگل سے کہ طواف مقصود بذات ہے، خود آبجیکٹو ہے، اور اس دلیل سے کہ طواف پورے سال میں جائز ہے. پورے سال میں نہ کوئی ایسا دن ہے نہ کوئی مہینہ ہے جس میں طواف کی اجازت نہ ہو، بلکہ ہر حال میں اور ہر صورت میں طواف کی اجازت ہے اور وہ باعث ثواب ہے. یہ دلیل ہے اس کے افضل ہونے کی. پھر آگے فرماتے ہیں کہ این اختلاف وقت است کہ برابر شد مدت ہر دو، اگر مدت عمرہ زیادہ باشد از مدت طواف لا جرما عمرہ افضل است از طواف. کہ یہ جو بعض علماء نے فرمایا کہ عمرہ افضل ہے، بعض کی رائے یہ ہے کہ طواف افضل ہے، یہ اس وقت ہے کہ جب دونوں کا ٹائم سیم ہو. یعنی فار ایگزامپل 40 منٹ عمرے میں لگتے ہیں اور 40 طواف میں، تو ٹائم سیم ہوا تو اس وقت پھر اختلاف ہے. لیکن اگر عمرے کا جو ٹائم ہے جس میں معتمر نے عمرہ کیا وہ زیادہ ہو بنسبت طواف کے، تو پھر یقیناً عمرہ افضل ہوگا. اور عموماً ہوتا بھی یہ ہے کہ طواف میں اتنا ٹائم نہیں لگتا، عمرے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے کہ اس کے لیے پوری تیاری ہوتی ہے، احرام ہوتا ہے، مسجد عائشہ مقام تنعیم جانا ہوتا ہے، پھر واپس آنا ہوتا ہے، پھر سعی بھی ہوتی ہے، بال کاٹنے ہوتے ہیں. تو عموماً عمرے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے. اس لیے علماء کی رائے یہ ہوئی کہ عمرہ یہ طواف سے افضل ہے. اس کے علاوہ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام علامہ محمد بن اسحاق الحنفی کی کتاب ہے اثارۃ الترغیب والتشویق، اس میں انہوں نے فضائل طواف میں لکھا وقد قیل 7 اصابع تعدل عمرۃ وثلاث عمر تعدل حجہ. فرمایا کہ 7 طواف یہ عمرے کے برابر ہیں اور 3 عمرے یہ حج کے برابر ہیں. خانہ کعبہ کے 7 طواف عمرے کے برابر ہیں ثواب میں، اور 3 عمرے یہ ثواب میں حج کے برابر ہیں. یہ بات فقط ثواب کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی شخص پہ حج فرض ہو اور وہ 3 عمرے کر لیں تو حج ہو گیا، یہ مطلب نہیں ہے. بات فقط ثواب کی ہے. تو 3 عمروں کا حج کے برابر ہونا اور پھر 7 طواف کا عمرے کے برابر ہونا، یہ اس کی دلیل ہے کہ عمرہ افضل ہے. پھر اسی طرح فقط ورد عمرتان بحجۃ وہذا فی غیر رمضان لأن عمرۃ فیہ حجہ. اور یہ بھی روایات میں آیا کہ 2 عمرے حج کے برابر ہیں. بعض میں یہ ہے کہ 3 اور بعض میں یہ ہے کہ 2 عمرے حج کے برابر ہیں. لیکن 2 عمروں کا یا 3 عمروں کا حج کے برابر ہونا یہ رمضان کے علاوہ ہے. رمضان میں 1 عمرہ حج کے برابر ہے. کیا؟ رمضان میں 1 عمرہ حج کے برابر ہے، یعنی حج جتنا ثواب ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عمرہ یہ طواف سے افضل ہے. پھر اسی طرح امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب العمرہ میں کتاب العمرہ میں اور باب
العمرہ فی رمضان میں یہ حدیث بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ وفی روایت تعدل حجۃ معیہ. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان میں ایک عمرہ یہ حج کے برابر ہے. اور ایک اور روایت ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ رمضان میں ایک عمرہ یہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے، کہ جس نے رمضان میں ایک عمرہ کیا تو یہ ایسا ہے گویا کہ اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ عمرہ کیا. پھر اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو ثواب اور ایک یہ ہے کہ حقیقت میں کہ حضور علیہ السلام وصال کے بعد حج بھی کرتے ہیں اور عمرہ بھی کرتے ہیں. کیا حضور وصال کے بعد حج بھی کرتے ہیں اور عمرہ بھی کرتے ہیں. اور جو اللہ والے ہیں، اولیاء ہیں، جن کی بصارت اور بصیرت کو اللہ نے کھول دیا ہے تو وہ اپنی آنکھوں کو دیکھتے بھی ہیں، اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھتے بھی ہیں حج کرتے ہوئے اور عمرہ کرتے ہوئے. پھر اسی طرح امام مسلم نے صحیح مسلم میں اور امام بخاری نے صحیح بخاری نے حدیث بیان کی کہ ایک خاتون حضور کے پاس آئی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِي تَعْدِلُ حَجَّةً. حضور نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو تو عمرہ ادا کر، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ حج کے برابر ہے. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ عمرہ یہ طواف سے افضل ہے، کیونکہ کسی طواف کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے کہ طواف حج کے برابر ہے، یہ کسی روایت میں نہیں ہے. لیکن عمرے کے بارے میں ہے کہ ایک عمرہ رمضان میں یا پھر رمضان کے علاوہ 2 عمرے یا 3 عمرے یہ حج کے برابر ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ عمرہ طواف خانہ کعبہ سے افضل ہے. اسی طرح بہت بڑے عالم علامہ رحمت جو فقہ حنفی کے ائمہ میں سے ہوئے، ان کی کتاب ہے منسک کبیر، اس میں بھی انہوں نے فرمایا کہ 3 عمرات کا حجۃ وقیل عمرتان کا حجۃ. 2 روایات ہیں کہ ایک یہ ہے کہ 3 عمرے یہ حج کی طرح ہیں اور حج جیسے ہیں ثواب میں، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ 2 عمرے یہ حج کی طرح ہیں، حج جیسے ہیں یعنی ثواب میں. تو ان کی اس عبارت سے بھی یہ واضح ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کے طواف سے افضل عمرہ ادا کرنا ہے. اور لاجک بھی یہ ہے کہ عمرے کا ثواب بنسبت طواف کے زیادہ ہو اور عمرہ یہ افضل ہو صرف طواف خانہ کعبہ سے، اس لیے کہ عمرے میں طواف بھی ہے. طواف عمرے میں نہیں ہے لیکن عمرے میں طواف ہے. 1 نمبر 2 طواف میں اتنی محنت اور مشقت نہیں ہوتی جتنی محنت اور مشقت عمرے میں ہوتی ہے. اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ جس میں انسان زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے، زیادہ تکلیف برداشت کرتا ہے، زیادہ محنت کرتا ہے تو اس کو ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملتا ہے. اجر و ثواب تکلیف اور مصیبت کے زیادہ ہونے سے زیادہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے. تو لاجک بھی یہ ہے کہ عمرہ بنسبت طواف خانہ کعبہ کے افضل ہو. اللہ تعالی ہمارے حج اور عمرے کو شرعی تقاضوں کے مطابق بنائے اور ہمیں دین کے احکام اور مسائل کو سیکھنے، سکھانے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا وسلم من يوم الجمعة الصلاة